الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ کے تحت قرآن کریم کی تفسیر، صحائح ستہ، فقہ و اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی یہ 47ویں نشست آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج گفتگو ہوگی وطر کے بیان سے، حدیث نمبر 1168 سے۔ باب نمبر 114، باب ما جاء فی الوتر۔ یہ باب ہے وطر کے بیان میں، یعنی وطر پڑھنا کن پر ہے، وطر واجب ہے یا سنت، اس بارے میں بیان۔ حدثنا محمد بن الرمح المصری انبأنا اللیث بن سعد عن یزید ابن ابی حبیب عن عبداللہ ابن راشد الزوفی عن عبداللہ ابن ابی مرہ الزوفی عن خارجہ ابن حذافہ العدوی قال خرج علینا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال ان اللہ قد امدکم بصلاة لہی خیر لکم من حمر النعم الوتر جعلہ اللہ لکم فیما بین صلاة العشاء الى ان یطلع الفجر۔ حضرت خارجہ بن حذافہ العدوی سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ایک نماز زائد کی ہے، یہ نماز سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ عرب میں سرخ اونٹ بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے، تو ان سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اس کا نام ہے وطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو مقرر کیا ہے عشاء کی نماز سے طلوع فجر کے درمیان، یعنی عشاء کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد سے لے کر طلوع فجر کے درمیان، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تم اسے جب پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو۔ حدیث نمبر 1169، حدثنا علی بن محمد و محمد بن الصباح قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابی اسحاق عن عاصم بن ضمرہ السلولی قال قال علی بن ابی طالب ان الوتر لیس بحتم ولا كصلاتكم المکتوبہ ولكن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوتر ثم قال یا اہل القرآن اوتروا فإن اللہ وتر يحب الوتر۔ عاصم بن ضمرہ سلولی سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وتر حتمی نہیں ہے۔ حتم کا مطلب آگے خود فرما رہے ہیں ولا كصلاتكم المکتوبہ، یعنی تمہاری فرض نماز کی طرح نہیں ہے یہ، یعنی جس طرح نماز انسان پر فرض ہے اسی طرح وطر بھی فرض نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وطر ادا فرمائی ہے۔ پھر ادا فرمانے کے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اے اہل قرآن وطر پڑھو، فإن اللہ وطر يحب الوتر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے۔ وطر کا معنی ہوتا ہے طاق، یعنی بے جوڑ، جیسے 1 3 5 7 9 11 13 بے جوڑ، جس میں جوڑا نہ بنے عدد، اس کو بولتے ہیں وطر۔ تو اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وطر ہے، یعنی بے جوڑ ہے، یکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وطر کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 1170، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا ابو حفص الابار عن العمش عن عمرو بن مرہ عن ابی عبیدہ عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ان اللہ وطر يحب الوتر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وطر ہے، یعنی طاق ہے، بے جوڑ ہے، اور وطر کو پسند فرماتا ہے۔ اوتروا یا اہل القرآن فقال اعرابی ما یقول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لیس لک ولا لاصحابک۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے، لہذا اے اہل قرآن تم وطر ادا کرو۔ تو ایک اعرابی نے پوچھا، ایک بدوی نے پوچھا، گاؤں والے نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے نہیں ہے، یعنی تمہارے جیسے گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ حضرات اس میں 3 حدیثیں آئیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت
حذافہ کہتے ہیں، خارجہ ابن حذافہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ایک نماز زائد کی ہے، اور یہ بہتر ہے کس سے؟ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ نے زائد فرمایا ہے کا لفظ آیا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ فرض نماز کی طرح نہیں ہے، یعنی فرض نماز جس طرح فرض ہے اس طرح یہ وتر کا ادا کرنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ تیسری حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اہل قرآن، اے قرآن والو، وتر ادا کرو۔ یہ تین حدیثیں ہیں۔ تو جس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ان الوتر لیس بحتم ولا کصلاتکم المکتوبہ، کہ وتر حتمی اور یقینی نہیں ہے، یعنی وجوب کے درجے میں، یعنی فرض جس کو کہتے ہیں، ایسی نہیں ہے کہ پڑھنا ہی پڑھے، نہیں پڑھے گا آدمی تو فرض کے ترک کرنے، فرض کے چھوڑنے کے اتنا گناہ اس کو ہوگا، اور فرض نماز کی طرح نہیں ہے۔ تو اس سے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پھر احناف یعنی حنفی جو امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کیسے کہہ دیا کہ وتر واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے وتر کو واجب کہا ہے، لیکن امام اعظم بھی وتر کو فرض نماز کی طرح واجب نہیں مانتے۔ یعنی فرض نماز اور وتر میں فرق یہ ہے کہ فرض نماز کا اگر کوئی منکر ہو، فرض نماز کا اگر کوئی انکار کرنے والا ہو تو اس شخص کو کافر کہا جائے گا، وہ شخص کافر ہوگا، اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن اگر کوئی وتر کا انکار کرنے والا ہو تو وہ شخص اسلام سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ وہ مسلمان گمراہ کہلائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ امام اعظم جو فرماتے ہیں واجب ہے، تو ان کے یہاں واجب اور فرض میں کے دو الگ الگ درجے ہیں جو پچھلی نشستوں میں بیان کی جا چکی ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اے اہل قرآن وتر ادا کرو، تو اعرابی نے، بدوی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ وتر صرف اہل قرآن کے لیے ہے۔ اب اہل قرآن سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل قرآن بھی کوئی ایک فرقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنا رہے ہیں، بلکہ اہل قرآن ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے اہل علم، اہل مال، اہل دولت۔ تو اہل قرآن کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو قرآن کے عالم ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو اچھے سے جانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسری تو اگر اعتراض پھر برقرار ہوتا ہے کہ اگر اہل قرآن سے مراد صرف قرآن کو سمجھنے والے ہیں، تو پھر وہ بدوی جو ہیں وہ قرآن کو اچھے سے سمجھتے نہیں تھے، تو گویا ان پر وتر پڑھنا واجب نہیں تھا، یہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اہل قرآن سے مراد وہ تمام انسان ہیں جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ تمام اہل قرآن میں شامل ہیں۔ تو اس طور پہ وہ بدو بھی شامل ہوں گے۔ تو پھر اعتراض یہ ہوگا کہ جب وہ بدو شامل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کیوں نہیں بتایا جب یہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور کہیں انہیں ایسا نہ لگے کہ نمازوں کا بوجھ ہم پر بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے دین سے نکل نہ جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر تخفیف فرمائی، لیکن بعد میں پھر وہ گاؤں کے لوگ بھی جو اعرابی ہوا کرتے تھے وہ لوگ بھی وتر کو ادا کرنے لگے تھے۔ تخفیف کا آسانی فرمائی، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اپنے اوپر نماز کو بھاری سمجھنے لگیں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے کہ وہ سوچیں کہ ارے اتنی زیادہ نماز ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ فرض کو ہی چھوڑنے لگیں جو اہم میں فرض ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فی الحال انہیں نہ بتایا۔ اب یہ بات کہ وتر واجب ہے یا سنت، تو اس بارے میں بتاتا چلوں کہ تمام علماء کرام، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، خود احناف میں امام ابو یوسف اور امام محمد
اور جملہ علماء کرام یہ مانتے ہیں، جتنے بھی ائمہ محدثین فقہا گزرے ہیں، سب کہتے ہیں کہ وطر پڑھنا یہ سنت ہے۔ لیکن فقط امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک ایسی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مرتبہ دراز فرمائے، ان کے قبر انور پر، ان کے روح پر اپنی رحمتیں اور نازل فرمائے، آمین، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کو ایک ایسا نور اور علم کا نور عطا فرمایا تھا جس سے وہ حدیث کے اصل منشا تک پہنچ جایا کرتے تھے، اور کسی بھی ایک فیصلے کو لینے کے لیے وہ صرف کسی ایک حدیث کو نہیں دیکھا کرتے تھے، بلکہ اس واقعے سے متعلق اور اس مسئلے سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہوتی تھیں، اس مسئلے سے ریلیٹڈ جتنی بھی حدیثیں ہوتی تھیں، وہ سب ان کی نظروں کے سامنے ہوتی تھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلے پر ٹھہرتے تھے اور ایک فیصلہ لیا کرتے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس حدیث کے بارے میں جو یہ کہا، یعنی اس وطر کے بارے میں واجب کا قول کیا ہے، باقی کسی نے بھی واجب کا قول نہیں کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے صرف اسی ایک حدیث کو نہیں لیا جو یہ ہے کہ اے اہل قرآن تم وطر پڑھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے، اور دوسری جگہوں میں جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا، یا تو ان سب باتوں کو لے کر دوسرے علماء نے تو سمجھا کہ سنت ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اس بارے میں اس مسئلے کی تمام حدیثوں کو اپنے سامنے رکھا اور پھر فیصلہ لیا کہ یہ وطر پڑھنا واجب ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الوطر حق واجب علی کل مسلم، وطر حق ہے، ایسا حق جو ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہوئی کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وطر ایک ایسا حق ہے، یعنی اللہ کا ایک ایسا حق ہے وطر کہ ہر مسلمان پر واجب ہے، جس سے لفظی طور پر اور صاف صاف سمجھ میں آتا ہے کہ وطر پڑھنا واجب ہے۔ دوسری حدیث سے استدلال امام اعظم اس کے واجب ہونے پر کرتے ہیں کہ تمام علماء پر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی کی کوئی سنت نماز چھوٹ جائے تو اس کے اوپر اس کی قضا کرنا ضروری نہیں۔ اگر چھوٹ جائے، جیسے ظہر کی سنت چھوٹ جائے تو عصر میں پڑھنا اس کے اوپر واجب نہیں، یا پھر کوئی اور بھی سنت کسی نماز کی چھوٹ جائے تو اس کے اوپر پڑھنا ضروری نہیں۔ لیکن وطر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نام عن وطر او نسیہ فلیصلی اذا اصبح او ذکرہ، جو اپنی وطر سے سو گیا، یعنی اپنی وطر کو پڑھے بغیر سو جائے یا بھول جائے، تو یعنی سو گیا تو بھول جائے، دو باتیں اس میں ہیں، یعنی جو وطر پڑھے بغیر سو گیا فلیصلی اذا اصبح، تو صبح کو جب اٹھے تو اس کو پڑھے۔ دوسری بات یہ ہے یا بھول جائے، سویا نہیں، رات بھر عبادت کرتا رہا لیکن وطر ہی پڑھنا بھول گیا، تو آگے فرمایا کہ فَلْيُصَلِّهِ اِذَا ذَكَرَهُ، کہ پڑھے جب یاد آ جائے۔ ٹھیک، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص وطر پڑھنا بھول گیا ہے، اسے یاد نہیں، تو جب یاد آئے تب اس وطر کو پڑھنا ہے، اور اگر کوئی بھول گیا ہے تو بیدار ہونے کے بعد اس وطر کو پڑھنا ہے، چاہے وہ کسی بھی وقت بیدار ہو رہا۔ تو ان دونوں حدیثوں سے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وطر کا پڑھنا واجب ہے، اور خود اس حدیث کو روایت کیا ہے حاکم نے المستدرک للامام حاکم میں، کہ یہ کہتے ہیں صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث ایسی ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کی جتنی شرطیں ہیں حدیث کو لینے کے لیے، ان شرطوں کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی بھی ضعف نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی بات جس سے کہ کوئی حدیث پر اعتراض کر سکے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث عزیز ہے، ایسا کچھ بھی کہا جائے، یہ حدیث ضعیف ہے، مردود ہے، مدلس ہے، اس طرح کے بہت سے اصطلاحات ہیں جو ٹرمز ہیں جو حدیث میں استعمال ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔
تو حاصل کلام یہ ہوا کہ وطر کے واجب ہونے کا قول امام اعظم ابو حنیفہ نے صرف کیا ہے، اور کیوں کیا ہے ان کے پاس دلیلیں ہیں، اور خود ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے جو ابھی آگے آئے گی، کہ باب ما جاء فیما یقرأ فی الوتر، باب نمبر 115، یہ باب ہے کہ وطر میں کیا پڑھا جائے، یعنی کون سی صورتوں کی وطر میں تلاوت کی جائے، اس بارے میں یہ بیان۔ حدیث نمبر 1171، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا ابو حفص العبار حدثنا الاعمش عن طلحہ وزبید عن ذر عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ عن ابی بن کعب قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وطر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1172، حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا ابو احمد حدثنا یونس بن ابی اسحاق عن ابیہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی یعنی پہلی رکعت میں، قل یا ایھا الکافرون دوسری رکعت میں، اور قل هو اللہ احد تیسری رکعت میں ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث دوسری سند سے حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 1173، حدثنا محمد بن الصباح و ابو یوسف الرقی محمد بن احمد السیدلانی قال حدثنا محمد بن سلمہ عن خصیف عن عبد العزیز بن جریج قال سألنا عائشہ بأی شیء کان یوتر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبد العزیز بن جریج سے مروی ہے، کہتے ہیں ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وطر میں کون سی چیزیں یعنی کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ قالت کان یقرأ فی الرکعۃ الاولی بسبح اسم ربک الاعلی وفی الثانیہ قل یا ایھا الکافرون وفی الثالثہ قل هو اللہ احد والمعوذتین۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے۔ باقی روایتیں تو ٹھیک، حضرت عائشہ کی اس تیسری روایت کے بارے میں تھوڑا کلام کرنا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ نے سے جو یہ روایت مروی ہے جس میں یہ ہے کہ تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے، اس بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت عائشہ سے مروی کی ہے، روایت کی ہے جس نے خصیف نے، عبد العزیز بن جریب سے روایت کرتے ہیں خصیف، تو ان کا عبد العزیز سے سماع ثابت نہیں، یعنی سننا ثابت نہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے کلام کیا ہو، عبد العزیز نے حضرت عائشہ سے حدیث سنی ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور حضرت عائشہ سے ہی دوسری روایتیں جو مروی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وطر کی قرات کے سلسلے میں، اس میں معوذتین کا کہیں ذکر نہیں، اور وہ حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قل هو اللہ احد ہی صرف ہے، اور باقی دونوں جو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک ساتھ تینوں صورتیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور کہنا تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تین صورتیں وطر میں اکثر پڑھا کرتے تھے، اور جو پڑھنا چاہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر وہ پڑھے تو سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف اسی صورتوں کو ہی پڑھا جائے، بلکہ کوئی دوسری صورت بھی، اگر یہ صورت یاد نہیں کوئی دوسری صورت یاد ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وطر میں اور فرض نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں الگ الگ سورہ ملائی جائے، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری ہی صورت ملائے، دونوں رکعت میں ایک سورہ نہ ملائے۔ ہاں سنت نمازوں میں اور نفل نمازوں میں ایک ہی سورہ کو ہم ہر رکعت میں بھی ملا سکتے ہیں، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ۔ جیسے کہ 4 رکعت سنت پڑھنی ہے تو چاروں رکعت میں ہم الحمدوں کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، پہلی رکعت میں بھی قل هو اللہ احد، دوسری میں بھی، تیسری چوتھی میں بھی، اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن فرض اور واجب میں بہتر یہ ہے کہ یعنی مکروہ ہے کہ ایک ہی سورہ کو بار بار پڑھا جائے۔ باب نمبر 116، باب ما جاء فی الوتر برکعۃ، یہ باب ہے وطر
ایک رکعت ہونے کے بیان میں، یعنی اس باب میں یہ بیان کیا جائے گا کہ وطر کی نماز ایک رکعت ہے۔ حدیث نمبر 1174، حدثنا احمد بن عبدہ حدثنا حماد بن زید عن انس بن سیرین عن ابن عمر قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یصلی من اللیل مثنی مثنی ویوتر برکعۃ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں دو دو رکعت کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور ایک رکعت سے وطر کر لیا کرتے تھے، یعنی ایک رکعت اور ملا کر اس کو طاق کر لیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ایک رکعت ملا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وطر کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایک ہی رکعت وطر پڑھا کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں دو دو رکعت کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب انہیں وطر پڑھنا رہتا تھا تو اس دو کے ساتھ ایک رکعت کو اور ملا لیا کرتے تھے۔ تب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 رکعت پڑھا کرتے تھے، دو رکعت کر کے پڑھتے رہے، اور جب وطر پڑھنا ہوا تو اس دو کے ساتھ ایک اور ملا لیا تو 3 رکعت ہوئی، وطر ایک نہیں۔ لیکن بعض علماء نے اس کی اس طور پہ توجیہ کی ہے، اس کی اس طور پہ بیان کیا ہے کہ دو رکعت کر کے پڑھتے رہے اور پھر جب وطر پڑھنا ہوا تو الگ سے ایک رکعت پڑھا۔ یعنی امام جتنے بھی علماء کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں، ائمہ کہتے ہیں کہ وطر ایک رکعت ہے، تو ان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ ایک رکعت پڑھنے سے وطر ہو جائے گی، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز تو 3 ہی رکعت ہے لیکن 2 سلام کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی 2 رکعت پہ پہلے سلام پھیریں گے، پھر اس کے بعد ایک رکعت اور ملائیں گے، اور یہ ایک رکعت وطر ہو جائے گی تینوں مل کے۔ حدیث نمبر 1175، حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زیاد حدثنا عاصم عن ابی مجلز عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ اللیل مثنی مثنی والوتر رکعۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عمر سے مروی ہے کہ رات کی نماز، یعنی رات کی نماز سے مراد ہے تہجد کی نماز، 2 رکعت ہے اور وطر 1 رکعت۔ میں نے کہا سے مراد یہ ہے کہ ابو مجلز جو اس کے ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے کہا، ارأیت ان غلبتنی عینی، آپ کیا فرماتے ہیں اگر میری آنکھ مجھ پر غالب آ جائے، یعنی مجھے نیند آ جائے۔ ارأیت ان نمتو، آگے خود فرماتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں سو جاؤں، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا اجعل ارأیت عند ذلک النجم، اپنے ارأیت کو اس ستارے کے پاس رکھو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات، کوئی اعتراض مت کرو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں کلام تمہیں بتا رہا ہوں، ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں، ان کا عمل بتا رہا ہوں، تو اپنے طور پر اپنی طرف سے اس میں اعتراض کرتے ہوئے مت بولو کہ اگر ایسا ہو جائے تو میں کیا کروں، اگر ویسا ہو جائے تو میں کیا کروں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتوں کے بہت زیادہ پابند تھے۔ کسی صحابی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سنت پر عمل نہیں کرتے تھے یا کم کرتے تھے، لیکن حضرات ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان، ان کی سنتوں کے حفاظت کرنے والے تھے، تو اگر کوئی اعتراض کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان پر تو انہیں بہت زیادہ غصہ آیا کرتا تھا۔ تو اسی غصے میں انہوں نے کہا کہ اپنے ارائیتا کو، یعنی اپنے اس بات کو کہ اگر آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کیا خیال ہے اگر ایسا ہو جائے، جو انہوں نے پوچھا اس سے پہلے راوی نے، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اپنے ارائیتا کو اس ستارے کے پاس رکھو۔ تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا فَإِذَا السِّمَاكُ، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر 2 ستارے چمک رہے ہیں۔ ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ، پھر حضرت ابن عمر نے اپنے غصے کو پیا اور دوبارہ اس بات کو فرمایا، اسی حدیث کو پھر سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نمازیں 2 رکعت ہیں اور وطر 1 رکعت ہے صبح سے پہلے، یعنی صبح سے مراد فجر کی نماز کا وقت ہونے سے پہلے۔ حدیث نمبر 1176، حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی حدثنا الولید بن مسلم حدثنا الاوزاعی حدثنا المطلب بن عبد اللہ قال سأل ابن عمر رجل فقال كيف أوتر؟ قال أوتر بواحدة، قال إني أخشى أن يقول الناس البطيرة، فقال سنة الله ورسوله، يريد هذه سنة الله ورسوله۔ عبد المطلب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ابن عمر سے ایک شخص نے پوچھا
کہ میں وطر کی نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا ایک رکعت ملا کر وطر کر لو۔ تو اس شخص نے یعنی پوچھنے والے شخص نے کہا مجھے خوف ہے کہ لوگ کہیں گے کہ میں بطیرا ہوں۔ بطیرا کا مطلب میں دم کٹا ہوں، یعنی دم کٹا کا مطلب یہ ہے کہ میں ناقص نماز پڑھتا ہوں، ادھوری نماز پڑھتا ہوں، مکمل نماز میں نے نہیں پڑھی ایک رکعت پڑھنے کی وجہ سے۔ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا سنت اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ سنت سے مراد یعنی کہ ایسا طریقہ ہے جس پر تمہیں چلنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے، ایسا ہی کرنا یعنی ایک رکعت کرنا۔ یرید ھذہ سنت اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کی مراد بھی یہی ہے، کیا مطلب کہ ایک رکعت پڑھا جائے۔ حدیث نمبر 1177، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا شبابہ عن ابن ابی ذئب عن الزہری عن عروہ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یسلم فی کل سنتین ویوتر بواحدۃ۔ حضرت عائشہ سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا کرتے تھے اور ایک رکعت سے وطر کر لیا کرتے تھے۔ ان تمام حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وطر کی نماز ایک رکعت ہے۔ اب کیا وطر کی نماز ایک ہی رکعت پڑھی جائے یا وطر کی نماز 3 رکعت پڑھنا ہے، اس بارے میں بتاؤں میں آپ کو کہ قال النووی، یعنی حضرت امام نووی جو مسلم شریف کی شرح ہے، جو مسلم شریف جو چھپتی ہے اس کے نیچے حاشیے میں ان کی شرح مسلم چھپتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے اور جمہور کا مذہب ہے، یعنی امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے اور جمہور علماء کرام، اکثر علماء کرام کا یہی مذہب ہے کہ وطر ایک رکعت ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک رکعت وطر ادا کرنا یہ جائز نہیں، صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک رکعت کوئی نماز ہی نہیں ہوتی، ایک رکعت نماز نہیں ہوتی، نماز ہونے کے لیے کم سے کم 2 رکعت ہونا ضروری ہے، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ اور احادیث صحیحہ، تمام احادیث صحیح احادیث اس کو رد بھی کرتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک رکعت کے وطر بنانے کو صحیح احادیث رد کرتی ہیں۔ امام اعظم فرما رہے ہیں کہ ایک رکعت کو جو وطر مانتا ہے، صحیح حدیثیں اس کو رد کرتی ہیں کہ ایک رکعت وطر نہیں ہو سکتی۔ تو اب مطلب کیا ہے اس یعنی جتنی بھی حدیثیں ہیں کہ ایک رکعت سے وطر کر لی، ایک رکعت سے وطر کر لی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک رکعت سے یعنی کہ 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد ایک اور رکعت اس پر بڑھا لیتے تھے اور وہ 3 رکعت بن جاتی تھی اور وہ وطر ہو جاتی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہی فرماتے ہیں، اور اس بارے میں بہت سی صحیح حدیثیں بھی ہیں۔ حضرت امام نسائی نے اپنی سنن میں یعنی سنن نسائی میں ہے کہ ان کے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ سے بیان فرماتے ہیں، وہی عائشہ جن کی ابھی حدیث ہم نے پڑھی، کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا کرتے تھے، پھر ایک رکعت سے وطر کر لیا کرتے تھے، یعنی ایک رکعت اور پڑھ کر وطر پڑھ لیا کرتے تھے۔ انہی حضرت عائشہ سے صحیح سند کے ساتھ امام نسائی نے ذکر کیا ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 رکعتوں سے وطر پڑھا کرتے تھے، یوترو بثلاث یعنی 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے اور ان کے آخر میں ہی سلام پھیرا کرتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 رکعت پہ جو انہوں نے سلام کی جو بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کی نماز میں یعنی تہجد میں 2 رکعت پہ سلام پھیرا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف تہجد کی نماز کے لیے انہوں نے کہا ہے، اور باقی اور جب ان کو وطر پڑھنا ہوتا تھا تو اس حدیث کی یہاں تفصیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر پڑھتے تھے تو اسی 2 میں ایک اور ملا لیتے تھے، 3 کر لیتے تھے اور پھر آخر میں سلام پھیرا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث پھر حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے، اس حدیث کو حضرت حاکم نے روایت کیا تھا اور کہا ہے کہ یہ صحیح ہے امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی جو شرط ہے کسی حدیث کو قبول کرنے کی، ان حدیثوں کے مطابق، ان شرطوں کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ گویا کہ یہ امام بخاری اور مسلم نے روایت نہ بھی کیا ہو تو ان کی کتاب میں موجود ہے، یعنی ان کے شرط کے مطابق پائی جاتی ہے۔ تو دوسری حدیث حضرت عائشہ سے مروی فرماتے ہیں یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن،
کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے اور اس کے آخر میں ہی سلام پھیرا کرتے تھے۔ اور حضرت نسائی فرماتے ہیں، امام نسائی، کہ اکثر صحابہ کا اسی پر عمل ہے، اکثر صحابہ کا اسی پر عمل ہے، یعنی 3 رکعت کے بارے میں۔ تو اس پوری حدیث میں اگرچہ اس بات کا بیان تھا کہ 1 رکعت وتر ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی اگر تہجد پڑھنے والا ہے تو تہجد پڑھے اور آخر میں دوسری رکعت پر سلام نہ پھیر کر 1 رکعت اور اس میں ملا کر اس کو وتر کر لے، یعنی طاق کر لے، وتر کرنے کا یہ مطلب تھا۔ باب نمبر 117، باب ما جاء فی القنوت فی الوتر، یہ باب ہے وتر میں قنوت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1178، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا شریک عن ابی اسحاق عن بريدة بن ابی مریم عن ابی الحوراء عن الحسن بن علی قال علمنی جدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمات اقولهن فی قنوت الوتر، اللہم عافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت واہدنی فی من ہدیت وقینی شر ما قضیت وبارک لی فیما اعطیت انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یضل من والیت سبحانک ربنا تبارکتا و تعالیتا۔ حضرت حسن ابن علی سے مروی ہے، یعنی امام حسن سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے جد، میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ باتیں سکھائی تھیں وتر کی قنوت کے سلسلے میں، یعنی وتر میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، اور پھر وہ دعائے قنوت یہ بتائی انہوں نے، یعنی اللہم عافنی فی من عافیت۔ حدیث نمبر 1179، حدثنا ابو عمر حفص بن عمر حدثنا بهز بن اسد حدثنا حماد بن سلمہ حدثني هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المخزومي عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول في اخر الوتر اللهم اني اعوذ بك برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم وتر کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک۔ ان دونوں حدیثوں میں 2 الگ الگ دعائے قنوت مروی ہیں دونوں باپ بیٹوں سے، یعنی ایک حضرت علی سے مروی ہے اور ایک حضرت امام حسن سے مروی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں، یعنی کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں وتر میں 2 الگ الگ دعائے قنوت کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے وتر میں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں جو قول کیا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، اور یہ دوسری حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نہ اس میں وہ الف واو بڑھانا جائز سمجھتے تھے اور نہ اس میں سے کسی الف اور لام کو کم کرنا جائز سمجھتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی ہے اور اس میں سے ایک لفظ بھی کم اور بیش کرنا میں جائز نہیں سمجھتا۔ تو وہ دعائے قنوت ایسی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کی بات ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کسی بھی حرف کو زائد اور کم نہ کیا جائے، تو جس سے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو لیا، اس دعائے قنوت کو لیا اور اس کو پڑھنا کہا کہ یہ پڑھا جائے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یہ یاد نہیں ہے تو وہ جو امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو حضرت علی سے مروی ہے وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی یاد نہیں ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا پھر اللہم رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اللہم انا نستعینک وہ پورا درود یاد کر لیا جائے۔ لیکن اگر جب تک یاد نہیں ہے تب تک ان کو پڑھ کر نماز پوری کرتے رہیں۔ باب نمبر 118، باب من کان لا یرفع یدیہ فی القنوت، یہ باب ہے ان کے سلسلے میں جو قنوت میں، یعنی دعا قنوت پڑھنے کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اس سے پہلے، تو یہ باب ہے ان کے بارے میں جو قنوت میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔
حدیث نمبر 1180 حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا یزید بن زریع حدثنا سعید عن قتادہ عن انس بن مالک ان نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا عند الاستسقاء فانه كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کسی دعا میں بھی اس طرح ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے سوائے استسقاء کے دعا کے۔ یعنی استسقاء کی دعا میں جتنا لمبا کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے وہ کسی اور میں نہیں اٹھاتے تھے۔ استسقاء کیا ہے؟ استسقاء کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا، بارش مانگنا، اور اصطلاح شرع میں یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں روتے گڑ گڑاتے ہوئے بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کا معاملہ ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں روتے گڑ گڑاتے ہوئے اور شکرانے کے طور پر، التجا کے طور پر اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے، اور پھر جب نماز پوری ہو جائے تو ہاتھوں کو بلند کر کے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ یہ ہے شریعت میں استسقاء، یعنی بارش مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی دعا میں جس طرح ہاتھ اٹھایا کرتے تھے کسی بھی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ کیا کیفیت ہوتی تھی استسقاء کی دعا کی؟ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اس قدر بلند فرما لیا کرتے تھے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔ بغل کی سفیدی یعنی اچھا خاصا ایسے اٹھا لیا کرتے تھے اور یہ دکھنے لگتا تھا، اتنا ہاتھوں کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو اب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس باب کے تحت یہ حدیث اس لیے لائی گئی ہے کہ جو لوگ دعائے قنوت میں ہاتھوں کے اٹھانے کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف استسقاء کے موقع پر اتنا ہاتھ اٹھایا ہے کہ ان کے سفیدی دکھے، بیاض یعنی کہ بغل کی سفیدی نظر آئے، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کے موقع پہ کیا ہے۔ لہذا کسی اور دعا کے لیے، چونکہ دعائے قنوت بھی ایک دعا ہے، لہذا کسی اور دعا کے لیے ہاتھوں کو اتنا بلند نہ کیا جائے گا کہ ان کے بغل کی سیاہی نظر آئے۔ یہ اسی وجہ سے اس حدیث کو اس باب میں پیش کیا ہے۔ باب نمبر 119 باب من رفع یدیہ فی الدعاء ومسح بہما وجہہ۔ یہ باب ہے دعا میں ہاتھوں کو اٹھانے اور ان کو اپنے چہرے پر ملنے کا، یعنی دعا میں ہاتھوں کو بلند کرنے اور پھر ان کو چہروں پر ملنے کے بیان میں۔ حدثنا ابو قریب حدیث نمبر 1181 حدثنا ابو قریب و محمد بن الصباح قال حدثنا عائذ ابن حبیب عن صالح بن حسان الانصاری عن محمد بن کعب القرظی عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دعوت اللہ فادعو بباطن کفیک ولا تدعو بظہورہما فاذا فرغت فامسح بہما وجہک۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تو اپنے ہتھیلی کے باطن یعنی اندرونی حصے سے دعا کرو، یعنی ایسے، ولا تدعو بظہورہما، اور اس کے باہری حصے سے دعا نہ کرو، یعنی اس طرح نہ رکھو یا ایسا نہ رکھو کہ وہ جو ہاتھوں بند ہو جائیں، جیسے کہ دوسرے مذہب والوں میں نظر آتا ہے کہ اس طرح کر لیتے ہیں، نہ اس طرح کرو اور نہ اس طرح کرو، بلکہ ہاتھ کے ہتھیلی کا اندر والا حصہ تمہارے سامنے ہو، جس کو باطن بولتے ہیں، باطن کف یعنی چھپا ہوا جو ہتھیلی کا حصہ ہوتا ہے اس سے دعا کرو۔ پھر جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر مل لو، یعنی اس طرح جو ہم کرتے ہیں چہرے پر ملتے ہیں ہاتھوں کو، اس طرح مل لو۔ تو اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند بھی یہی ہے اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور کرنے کا انداز یہ ہو کہ ہمارے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح پھیلے ہوں کہ ہتھیلی ہماری نگاہوں کے سامنے رہے، کھلی رہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم دعا مکمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو چہرے پر اچھے سے مل لو، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس دعا کی برکت سے ہمارے چہرے پر نور بھی آئے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اس دعا سے دیا ہے وہ ہم اپنے اندر جذب کر لیں۔ باب نمبر 120
باب ما جاء فی القنوت قبل الرکوع و بعدہ، یہ باب ہے دعائے قنوت کے رکوع سے پہلے یا بعد میں ہونے کے بیان میں، یعنی دعائے قنوت رکوع کرنے سے پہلے پڑھیں یا رکوع کرنے کے بعد۔ حدیث نمبر 1182، حدثنا علی بن میمون الرقی حدثنا مخلد ابن یزید عن سفیان عن زبید الیامی عن سعید ابن عبد الرحمن ابن ابزا عن ابیہ عن ابی بن کعب ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یوتر فیقنت قبل الرکوع۔ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر ادا کرتے تھے تو آپ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ دوسری حدیث نمبر 1183، حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا سہل بن یوسف حدثنا حمید عن انس بن مالک قال سئل عن القنوت فی صلاة الصبح فقال كنا نقنط قبل الرکوع و بعدہ۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ ان سے صبح کی نماز میں یعنی فجر کی نماز میں دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، پڑھتے ہیں نہیں کہا انہوں نے۔ کنا نقنط قبل الرکوع و بعدہ، ہم رکوع کرنے سے پہلے اور رکوع کرنے کے بعد فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ اب ہر ایک حدیث کی الگ الگ جو کچھ باتیں آئیں گی میں ان کو وضاحت کر دوں۔ حضرت انس سے صبح کی نماز میں دعائے قنوت کے بارے میں کیوں پوچھا گیا، یعنی فجر کی نماز میں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے۔ تو بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک، جو دوسری حدیثوں سے ثابت بھی ہے کہ ایک مہینہ تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبیلہ رعل اور قبیلہ زکوان ان دونوں کے لیے بد دعا کی تھی، اور وہ بد دعا فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی نماز میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ایک مہینہ تک مسلسل جب یہ بد دعا ہوئی تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، آپ سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، دعا کیجئے، بد دعا کسی کے لیے نہ کیجئے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے سے رک گئے، اور اس کی دلیل خود یہ ہے کہ اس قنوت میں جو صبح کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اس میں اس قبیلے کے نام کے ساتھ بد دعا کا ذکر ہے۔ اور خود حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ قنوت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی دعا جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے وہ قنوت۔ حدیث نمبر 1184، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا ایوب عن محمد قال سألت انس بن مالک عن القنوت قال قنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد الرکوع۔ اس حدیث میں بھی حضرت محمد سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے قنوت کے بارے میں پوچھا، یعنی کب پڑھا جائے اس کو، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد پڑھا ہے۔ تو ان حدیثوں سے یہ سمجھ میں آیا کہ رکوع سے پہلے کی بھی حدیثیں ہیں اور رکوع کے بعد کی بھی حدیثیں ہیں، دونوں حدیثیں ہیں۔ تو دونوں حدیثیں ایسی کیا تطبیق ہوگی، کس طرح ان حدیثوں کا مطلب بیان کیا جائے کہ دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہوں پر صحیح ہوں، کیونکہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم رکوع کے بعد پڑھیں گے، یعنی پہلے رکوع کریں گے بعد میں دعائے قنوت پڑھیں گے، اور کوئی یہ کہے کہ ہم رکوع پہلے دعائے قنوت پڑھیں گے بعد میں رکوع کریں گے، تو جو بھی ہو ایک حدیث پر عمل چھوٹے گا۔ تو ایسا کون سا کام کیا جائے کہ دونوں حدیث پر عمل ہو جائے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ رعل اور قبیلہ زکوان پر جب ایک مہینہ تک انہوں نے بد دعا کی تھی صبح کی نماز میں، تو اس میں رکوع کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ بد دعا کے کلمات پڑھا کرتے تھے۔ لیکن وتر کی نماز میں جب پڑھتے ہیں تو خود حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم رکوع سے پہلے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ تو اب ان دونوں حدیثوں میں کسی حدیث میں جو آیا ہے کہ رکوع کے بعد پڑھتے تھے، کسی حدیث میں جو آیا رکوع سے پہلے پڑھتے تھے، تو دونوں کا محل اور دونوں کی جگہ پتہ چل گئی کہ فجر کی نماز میں جو آپ نے دعائے قنوت پڑھی تھی ایک مہینہ تک، وہ رکوع کے بعد تھی، اور عشاء کے وتر میں جو آپ نے دعائے قنوت پڑھی ہے وہ رکوع سے پہلے تھا۔
باب نمبر 121 باب ما جاء فی الوتر آخر اللیل، یہ باب ہے رات کے آخری حصے میں وتر کو پڑھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1185 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابن حسین عن یحیی عن مسروق قال سألت عائشة عن وتر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقالت من کل اللیل قد اوتر من اوله واوسطه وانتہا وترہ حین مات فی السحر۔ مسروق سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وتر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا من کل اللیل قد اوتر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر رات وتر ادا فرمائی ہے، یعنی من کل اللیل رات کے ہر حصے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے وتر کی نماز ادا فرمائی ہے، شروع میں بھی بیچ میں بھی۔ وانتہا وترہ حین مات فی السحر، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا وتر انتہا کو پہنچا جبکہ آپ سحر کے وقت آپ نے انتقال فرمایا، یعنی آخر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے وتر کو پڑھنے کے بعد ہی آپ کا انتقال ہوا ہے۔ حدیث نمبر 1186 حدثنا علی بن محمد حدثنا وکی تحویل سند وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق عن عاصم بن ضمرہ عن علی قال من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اولہ واوسطہ وانتہا وترہ الی السحر۔ حضرت علی سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے وتر رات کے ہر حصے میں ادا فرمائی ہے، رات کے شروع میں بھی، درمیانے رات میں بھی، وانتہا وترہ الی السحر، اور آپ کا وتر سحر تک بھی بڑھا ہے، یعنی سحر کا مطلب یہ ہوا کہ طلوع فجر سے پہلے بھی آپ نے وتر ادا فرمایا۔ حدیث نمبر 1187 حدثنا عبداللہ ابن سعید حدثنا ابن ابی غنیہ حدثنا الاعمش عن ابی سفیان عن جابر عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال من خاف منکم اللہ یستیقظ من آخر اللیل فلیوتر من اول اللیل ثم لیرقد ومن طمع منکم ان یستیقظ من آخر اللیل فلیوتر من آخر اللیل فإن قراءة آخر اللیل محظورۃ وذلک افضل۔ حضرت جابر سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جسے خوف ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ پائے گا تو وہ تم میں سے کسی کو اگر ایسا لگتا ہو اس کو یہ ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ پائے گا تو وہ رات کے شروع حصے میں وتر ادا کر لے، یعنی ابتدائی رات میں ہی، شروعاتی رات میں ہی وتر ادا کر لے پھر سو جائے۔ اور تم میں سے جو رات کے آخری حصے تک جاگنا چاہے، یعنی جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ آخر رات تک جاگے، قیام کرے اور دوسری نمازیں ادا کرتا رہے، تو وہ رات کے آخری حصے میں وتر ادا کرے، کیونکہ آخری وقت میں پڑھنا یہ افضل ہے، آخری وقت وتر کی نماز ادا کرنا یہ افضل ہے۔ اس پورے باب سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وتر کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد، فرض پڑھ لینے کے بعد طلوع سحر یعنی طلوع صبح جس کو کہتے ہیں، یعنی صبح صادق، یعنی جو سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، جو یہاں حیدرآباد کے رواج کے مطابق جو سائرن بجتا ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے، تو ایسا وقت جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تک ہم وتر ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ خوف ہو، یہ لگتا ہو کہ وہ اتنی رات تک نہیں جاگ پائے گا تو اس کے لیے یہ بھی گنجائش ہے کہ وہ اول وقت میں ہی وتر ادا کر لے، اور اگر پھر وہ جگا رہ جاتا ہے تو دوسری نمازیں وہ پڑھنا چاہے، دوسرے نوافل وغیرہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، یہ بھی احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ باب نمبر 122 باب من نام عن وتر او نسیہ، یہ باب ہے کہ کوئی شخص وتر سے سو جائے، یعنی وتر پڑھے بغیر سو جائے یا وتر پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے۔ باب نمبر حدیث نمبر 1188 حدثنا ابو مصعب احمد بن ابی بکر المدینی وسوید بن سعید قال حدثنا عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابیہ عن عطاء بن یسار عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من نام عن الوتر او نسیہ فلیصلی اذا اصبح او ذکرہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وتر کی نماز پڑھے بغیر سو جائے یا بھول جائے تو وہ
اس کو پڑھ لے جب کہ صبح ہو جائے، یعنی صبح کو پڑھ لے۔ صبح کا مطلب یہ ہوا کہ صبح کی نماز کے بعد بھی اگر اسے وطر کا موقع مل رہا ہے، یاد آیا سو گیا تھا تو اس کے بعد پڑھ لے، یا جب یاد آئے تب پڑھ لے۔ حدیث نمبر 1189، حدثنا محمد بن یحییٰ وحمد بن ازہر قال حدثنا عبد الرزاق انبانا معمر عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی نضرہ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوتروا قبل ان تصبحوا۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح ہونے سے پہلے وطر ادا کر لو۔ اب امام اعظم نے جو وطر کے واجب ہونے کا قول کیا ہے، باقی تمام محدثین ائمہ کو چھوڑ کر صرف امام اعظم نے جو وطر کے واجب ہونے کا قول کیا ہے، ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ حدیث بھی ہے کہ اگر وطر کی نماز واجب نہ ہوتی بلکہ سنت کی طرح ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سنت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی سنت کو پڑھنا بھول جائے یا تو اسے بعد میں پڑھے جب یاد آئے، یا پھر سو جائے تو صبح کو پڑھے۔ کسی کے بارے میں نہیں کہا، یہ وطر کے بارے میں ہے۔ اس کا مطلب امام اعظم نے یہی نکالا کہ یہ وطر واجب ہے، حق ہے، واجب ہے ہر مسلمان پر اس کا پڑھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باب نمبر 123، باب ما جاء فی الوطر ب30 و50 و70 و90۔ یہ باب ہے کہ وہ احادیث جو وطر کے بیان میں آئیں کہ وہ 3 ہے اور 5 ہے کہ 7 ہے کہ 9 ہیں۔ حدیث نمبر 1190، حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی حدثنا الفریابی عن الاوزاعی عن الزہری عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی ایوب الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوطر حق فمن شاء فلیوتر ب5 ومن شاء فلیوتر ب3 ومن شاء فلیوتر ب1۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطر حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے یا آپ پر یہ ادا کرنا واجب ہے۔ تو تم میں سے جو وطر ادا کرنا چاہے، تو فلیوتر ب5، وہ 5 سے بھی وطر کر لے۔ 5 سے وطر کر لے کا مطلب یعنی 5ویں رکعت سے وطر بنا لے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم رات میں قیام اللیل میں کھڑے ہوں گے، رات کی نمازیں تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو ہم نے 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد ہمیں وطر پڑھنا ہے تو اور 3 رکعت اس میں ملا لیا تو 3 اور 5 مل کے 5 ہو گئی، تو یہ 3 وطر ہو گئے، اور 2 جو ہو گئی وہ ہماری جو نفل نماز ہے وہ ہو جائے گی۔ اور جو چاہے وہ 3 سے ہی وطر کر لے۔ کیا مطلب کہ کسی 5 کو ملانے کی یعنی کہ کسی اور 2 کو ملانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ ہی یہ 3 پڑھ لے۔ اور جو چاہے وہ 1 کو ملا کر وطر پڑھ لے، یعنی جو شخص پہلے سے ہی اپنی نمازیں پڑھ رہا ہو وہ 1 رکعت اس میں ملا لے اور وطر پڑھ لے۔ یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے جو دوسرے علماء نے کہا ہے کہ وطر 1 ہے، یعنی 1 ہی رکعت پڑھ کے وطر کر لے، یہ 3 ہے۔ لیکن اس 1 رکعت والی بات کا جواب پچھلی باب میں دیا جا چکا ہے کہ 1 رکعت کوئی نماز نہیں۔ حضرت عائشہ نے بھی خود فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے، اور وہ اپنے نماز کے آخر میں یعنی تیسری رکعت میں ہی سلام پھیرا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1191، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ عن زرارہ ابن اوفا عن سعد بن ہشام قال سألت عائشة قلت یا ام المؤمنین افتینی عن وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء ان يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا عند الثامنة فيدعو ربه فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم حتى يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو ربه ويصلي على نبيه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك 11 ركعة فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر ب7 وصلى 2 ركعتين بعدما سلم۔ سعد بن ہشام سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا اے ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا مسواک اور ان کے وضو کا پانی
رکھ دیا کرتے تھے، تیار کر دیا کرتے تھے۔ فیبعث، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتا انہیں رات میں مبعوث فرماتا، یعنی وہ رات میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور ہم ادھر مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھ دیا کرتے تھے ان کے لیے۔ پھر وہ نمازیں پڑھنے کے بعد مسواک کیا کرتے تھے، وضو کرتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا پھر یبعثہ اللہ فیما شاء ان یبعثہ من اللیل کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں جب چاہتا اٹھاتا، یعنی تھوڑی دیر آرام فرمانے کے بعد، جتنی دیر آرام فرمانے کے بعد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ چاہے اٹھاتا، پھر وہ مسواک کرتے، وضو فرماتے، پھر 9 رکعتیں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس میں نہیں بیٹھا کرتے تھے مگر 8ویں رکعت کے وقت۔ پھر وہ اپنے رب سے دعا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے اور اس کو پکارتے تھے، اس سے دعا کرتے تھے۔ تو اس میں ایک لفظ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت کے وقت بیٹھتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر 2 رکعت پر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو رکعت کر کے نماز پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ 8 رکعت جب پڑھ لیتے تب اس کے بعد آرام سے بیٹھتے اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ مطلب نہیں کہ 1 رکعت پڑھی کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت میں بھی کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت میں بھی کھڑے ہو گئے، کیونکہ اسی بات کی دلیل دوسری حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے۔ تب اس سے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ 8ویں رکعت میں بیٹھتے، یعنی 8ویں رکعت میں آرام سے بیٹھ جاتے، پھر اس کے بعد دعا فرماتے تھے۔ تو پھر جب اٹھتے تو ثم ينهض ولا يسلم حتى يقوم فيصلي التاسعة، پھر اٹھتے اور نہیں سلام پھیرتے، یعنی کہ آخری رکعت کے بارے میں فرما رہے ہیں، یعنی چوتھی کی جو آخری رکعت ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ 8ویں کی آخری رکعت، 8 رکعت پڑھنے کے بعد 8ویں کی آخری رکعت کے بارے میں فرما رہے ہیں، یعنی 8ویں رکعت۔ پھر اٹھتے تو آپ سلام نہیں پھیرتے، یہاں پھر کھڑے ہوتے، پھر 9ویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے اور حمد بیان کرتے اور اپنے رب سے دعا کرتے اور نبی پر سلام درود بھیجتے، یعنی کہ تشہد پڑھتے، دعا کرنے کا مطلب تشہد پڑھتے، درود ابراہیم پڑھتے، پھر سلام پھیرتے تو ہمیں سنائی دیتا، ہمیں سناتے، اتنی زور سے کرتے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھتے سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر، یعنی وطر کے بعد 2 رکعت اور نماز پڑھتے اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ کل 11 رکعتیں ہوا کرتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر دراز ہو گئے اور گوشت نے پکڑ لیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی، تو آپ 9 رکعت پر وطر کرنے لگے اور 2 رکعت اور پڑھا کرتے تھے سلام پھیرنے کے بعد، یعنی وطر پڑھنے کے بعد آپ پھر اور 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، جو نفل کے طور پر یہاں بھی پڑھنا مشروع ہے۔ تو اب بیٹھ کر پڑھنے کے بارے میں جہاں تک ہے تو ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نفل نماز۔ تو آپ نے پوچھا تم بیٹھ کر کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو بیٹھ کر پڑھتے ہوئے دیکھا، اسی لیے میں نے بیٹھ کر پڑھا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ، کون ہے تم میں سے جو میری طرح ہے؟ یعنی اگر میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھتا ہوں تو میرا رب مجھے پورا ثواب دیتا ہے، لیکن اگر تم بیٹھ کر نماز پڑھو گے تو تمہیں آدھا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی سے ایک بات اور سمجھ میں آئی مسلمانوں کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ رسول ایک ایلچی تھے، ایک قاصد تھے، ایک پوسٹ مین کے جیسے تھے کہ انہوں نے اپنا کام کیا، آئے چٹھی پہنچا دی، یعنی اللہ کا پیغام پہنچا دیا، ان کا کام ختم، معاذ اللہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اور ہم میں اتنا فرق ہے کہ رسول بڑے ہیں تو وہ ہمارے بڑے بھائی کے جیسے ہوئے، ہم ان کے چھوٹے بھائی کے جیسے ہوئے۔ لیکن کسی نے رسول کے یہ فرمان کو شاید ایسے لوگوں نے نہیں دیکھا ہے کہ رسول سے جب یہ عرض کیا ایک صحابی نے کہ ہم نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اسی لیے پڑھ رہے ہیں، تو رسول نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو میری طرح ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے تم میں جو میری طرح ہے۔ دوسری بات، کئی جگہوں پر رسول نے یہ کلمہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ پر صوم وصال کی جب بات آئی تھی، یعنی پے در پے روزہ رکھنے کی بات، بیچ میں مغرب کے وقت بھی کچھ کھایا پیا نہ جائے، رات بھر کچھ نہ کھایا جائے اور اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا جائے، اس کو بولتے ہیں صوم وصال۔ وصال یعنی ملے ہوئے روزے۔ تو اس کے بارے میں بھی جب ایک صحابی نے رکھ لیا تھا تو رسول نے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ کون ہے تم میں سے جو میری طرح ہے؟
تو رسول خود کہیں کہ کوئی تم میں سے میری طرح نہیں، لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو رسول کا امتی کہلائے اور یہ کہے کہ رسول ہماری طرح ہیں، تو اس سے بڑا احسان فراموش نالائق انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 1192، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا حمید بن عبد الرحمن عن زہیر عن منصور عن الحکم عن مقسم عن ام سلمۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبع او بخمس لا یفصل بینہن بتسلیم ولا کلام۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں سے یا 5ویں سے وطر کر لیا کرتے تھے اور ان کے درمیان سلام سے یا کلام سے فصل نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی وطر جب پڑھا کرتے تھے تو اس درمیان میں، یعنی 2 کے بعد تیسری رکعت جب ملاتے تھے تو ان کے درمیان میں نہ سلام پھیرا کرتے تھے آپ، یعنی دوسری رکعت پر، اور نہ ہی کسی سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وطر ایک سلام سے پڑھا کرتے تھے جو آخری میں پھیرا جاتا تھا، آخری سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آخری رکعت پر۔ باب نمبر 124، باب ما جاء فی الوتر فی السفر، یہ باب ہے سفر میں وطر کے بیان میں، یعنی سفر میں وطر پڑھنا ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 1193، حدثنا احمد بن سنان و اسحاق بن منصور قال حدثنا یزید بن ہارون انبانا شعبۃ عن جابر عن سالم عن ابی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر رکعتین لا یزید علیہا وکان یتہجد من اللیل قلت وکان یوتر قال نعم۔ حضرت سالم سے مروی ہے، وہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی جو 4 والی نماز ہوتی تھی اس کو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، لا یزید علیہما، ان 2 رکعتوں پر زائد نہیں فرماتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی 2 ہی رکعت پڑھنے کا ان کا معمول تھا، کبھی 4 والی کو آپ نے 2 نہیں پڑھا۔ وکان یتہجد من اللیل، اور وہ رات میں تہجد بھی ادا فرمایا کرتے تھے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، اور ہم پر یہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں، یعنی سالم نے اپنے والد سے پوچھا وکان یوتر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر ادا فرمایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، یعنی سفر میں بھی آپ وطر ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سفر کی حالت میں بھی وطر معاف نہیں۔ باقی تمام سنتوں کے بارے میں خود حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے سنت پڑھنا ہوتا تو میں پوری نماز کیوں نہ پڑھتا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ سنت بھی نہیں پڑھنا ہے، لیکن اگر وطر سنت ہوتی تو حضرت ابن عمر کہتے کہ نہیں پڑھا کرتے تھے، یا مطلب وہ اس بات کے قائل ہوتے کہ سنت ہے وطر تو یہ ضرور سنت۔ حضرت ابن عمر وطر کے سنت ہونے کے قائل نہیں، کیونکہ اگر وہ بھی مانتے کہ وطر سنت ہے تو اسی صورت میں حضرت ابن عمر وطر کو سفر میں بھی نہ پڑھنے کے قائل ہوتے، لیکن حضرت ابن عمر سفر میں وطر پڑھا کرتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت ابن عمر بھی سفر میں وطر کو واجب مانتے تھے، تاکہ کہ وہ سفر میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا اور حضر میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حدیث نمبر 1194، حدثنا اسماعیل بن موسیٰ حدثنا شریک عن جابر عن عامر عن ابن عباس و ابن عمر قال سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ السفر رکعتین وہما تمام غیر قصر والوتر فی السفر سنہ۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کے سفر کی نماز کا طریقہ 2 رکعت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر کی نماز 2 رکعتیں مشروع فرمائی ہیں، مسنون فرمائی ہیں۔ مسنون کا مطلب یہ ہے کہ ایسا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس پر چلے وہ طریقہ ہے یہ، یعنی سفر میں 2 رکعتیں نماز پڑھنا 4 والی کو، اور یہ 2 رکعتیں پوری ہیں، آدھی نہیں، یعنی کٹ نہیں ہے، پوری ہے، وہ سفر کے لیے وہ پوری نماز ہے، ایسا نہیں کہ کم ہے، وہ پوری نماز ہے۔ والوتر فی السفر سنت، اور سفر میں وطر پڑھنا سنت ہے۔ سنت سے مراد وہی پہلی والی سنت، یعنی ایسی سنت ہے، ایسا طریقہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چلے، کہ وطر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ تو جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا وہ وطر ہے، اس کا مطلب وطر پڑھنا سنت نہیں ہے۔ سنت کا مطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طریقہ ہے جس پر وہ ہمیشہ چلے، اور ہمیشہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کو ہمارے اوپر واجب کرنا چاہ رہے ہیں۔
اسی لیے امام اعظم نے ان تمام حدیثوں کو دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ وطر پڑھنا واجب ہے۔ تو اب اگر کوئی بھی شخص وطر کے بارے میں یہ قول کرے کہ وطر پڑھنا سنت ہے، جیسا کہ بہت سے مفسرین محدثین نے کہا ہے، تو ہم ان محدثین کے قول کا احترام کرتے ہیں، ہم انہیں برا بھلا نہیں کہتے، لیکن امام اعظم کے فرمان پر، امام اعظم کی تحقیق پر قربان جانا چاہیے کہ انہوں نے اتنی اچھی نفیس گفتگو کی اور وطر کو واجب قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو احادیث کریمہ سننے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔